سی سی ٹی کا یہ پہلا مقابلہ ہے جب سے سی سی ٹی بنی. جی یہ پہلا مقابلہ ہے جس میں خاتون کے ہاتھوں ایک کانسٹیبل کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے. بالکل ایسا. حقائق سے ہٹ کے جی کیا مجھے نہیں پتا. جی جی ایف آئی آر کے مندرجات روایتی 100% 50 سال پرانی ایف آئی آر اٹھا لیں اسی انداز سے. اب جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھ تو نہیں بلبے میں ہے. انہوں نے ہر بندے نے اپنا پسٹل نکال لیا. 5 کے 5 افراد نے. ڈرائیور بھی نیچے اتر گیا ایف آئی آر کے بقول. مندرجات یہی ہیں اس کے. 5 دہائیوں سے زائد یہی سلسلہ ہے. ایف آئی آر روایتی ہے. دوسرا اس کو عدالت میں ثابت کرنا نہایت مشکل ہے. اب یہ پیور مقابلہ ہے جس میں ساتھی چھڑانے نہیں آئے. بلا واسطہ مقابلے میں ایف آئی آر اس انداز سے پہلی ہے کہ ایف آئی آر میں خاتون ڈاکو لکھی ہوئی. ڈاکو پہ اعتراض ہے کہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ڈاکو تھی کہ جی ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا, 2 ہمارے زخمی ہوئے. مجھے بڑا دکھ ہے. وہ کانسٹیبل کس وجہ سے شہید ہوا؟ کیا آپ تیاری کے بغیر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے؟ آپ نے تعاقب کیا نا اس کا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے سے فائرنگ ہوگا. اور آپ کو یہ مخبر نے کہا مسلح لوگ ہیں, اشتہاری ہیں فلاں. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم بات کریں گے سی سی ڈی کا پولیس مقابلہ. اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک عورت نے فائرنگ کر کے ایک کانسٹیبل کو شہید جبکہ 2 کو زخمی کر دیا. اور اس پولیس مقابلے کے دوران 2 جو ڈاکو تھے ان کے ساتھی وہ ہلاک ہو گئے جبکہ خاتون سمیت جو 3 ملزمان تھے وہ موقع سے فرار ہو گئے اور اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اصل حقائق کیا ہیں اور یہ پولیس مقابلہ جو ایف آئی آر ہے وہ کس طرف لے جا رہی ہے اس پولیس مقابلے کو, یہ تمام صورتحال جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور کرائم اینالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر ایف آئی آر آپ نے بھی پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے. سرکل 1 میں درج کی گئی. سی سی ڈی کا اپنا کیونکہ ایف آئی آر کا ایک سسٹم ہے, وہ اپنا ایف آئی آر درج کرتے ہیں. الکبیر ٹاؤن سے یہ شروع ہوتا ہے پولیس مقابلہ, یعنی وہاں پہ رکنے کا اشارہ کیا جاتا ہے. وہاں سے آگے فائرنگ ہوتی ہے. پھر آلٹو گاڑی پہ 4 ملزمان اور ایک خاتون ان کے ساتھ 5 ٹوٹل افراد ہیں, وہ فرار ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں, مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وہ پہنچ جاتے ہیں خیابان امین. اور وہاں پر وہ گاڑی سے اتر کر جو ہے وہ پسٹل سیدھا کر کے اور وہ عورت فائر کرتی ہے جو ایف آئی آر کے مطابق ہے. اور کانسٹیبل ایک شہید ہو جاتا ہے, 2 زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری سٹوری آپ نے بھی دیکھی, ایف آئی آر بھی پڑھی, کس طرف لے جاتی ہے؟ کیا ایسا پہلے بھی اس طرح سے کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ ایف آئی آر کے بقول جی یہ موبائل پولیس مقابلہ ہے. موبائل پولیس رواں, جی بالکل, یعنی چلتے ہوئے لمبا فاصلہ. جی رائے بینڈ روڈ اور پھر آگے رواں پولیس مقابلہ, رواں ایف آئی آر وہاں کی جی مال ٹاؤن سرکل 1 کی. جی سی سی ٹی کا یہ پہلا مقابلہ ہے جب سے سی سی ٹی بنی. جی جی یہ پہلا مقابلہ ہے جس میں خاتون کے ہاتھوں ایک کانسٹیبل کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے. بالکل ایسے. حقائق سے ہٹ کے جی کیا مجھے نہیں پتا. جی جی ایف آئی آر کے مندرجات روایتی ہیں 100% 50 سال پرانی ایف آئی آر اٹھا لیں اسی انداز سے درج ہوتی ہے. ایسا پہلے بھی ایک کیس اس طرح سے کئی کیس. اب یہ مال ٹاؤن کا جو ان کا پولیس اسٹیشن ہے جی سی سی ڈی کا, اس میں یہ 8 دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے جس کے مدعی قمر رسول سب انسپکٹر ہیں. یہ 302 324 تعزیرات پاکستان کی دفعات ساری 8 کی 8, 153 148 149 171 آرم ایکٹ سیکشن 13 جی جی ان 8 دفعات کے تحت جو مقدمہ درج ہوا اس میں خاتون کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ کانسٹیبل عبدالرزاق اس کی گولی سے شہید ہو گیا. ہاں جی بالکل واضح الفاظ میں لکھا گیا, لکھا تحریر ہے. اور اس خاتون کو ڈاکو بھی لکھا. اس کا نام نہیں ہے کہ خاتون ڈاکو, جی عورت ڈاکو. جی اب وہ کون ہے, کہاں کی ہے, کس طرح ہے, فرار کیسے ہو گئی, اور کس نے اس بات کا یقین حاصل کیا, کیسے کیا کہ عبدالرزاق اسی کی گولی سے شہید ہوا؟ یہ بڑا سوال ہے. اب جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھ تو نہیں, بلبے میں ہے. انہوں نے ہر بندے نے اپنا پسٹل نکال لیا. 5 کے 5 افراد نے. ڈرائیور بھی نیچے اتر گیا ایف آئی آر کے بقول. مندرجات یہی ہیں اس کے. جی ایسے.
تو بلوے میں جب فائرنگ ہوتی ہے تو یہ طے کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن حد تک، بالکل، کہ کس کی گولی کس کو لگی۔ کون سا اتنے سامنے جس پاس کھڑے کہ نظر اور اندھیرا رات کا وہ پلاٹ جو خالی بتایا گیا ہے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اندھیرا۔ جب تک یہ فورینزک ایکسپرٹ، بیلسٹک ایکسپرٹ یہ نہ بتائے کہ کس کی گولی نکلی، کس پسٹل سے، گرووز ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، جی کتنے فاصلے سے لگی، خول کہاں سے ملا، اس خول کی مطابقت گرووز کے ساتھ، یہ ساری باتیں فوری طور پہ کیسے پتہ لگ گئیں مدعی قمر رسول یا اس کے ساتھیوں کو؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ جس مخبر کی اطلاع پر یہ وہاں پہنچے، ٹھیک ہے، مخبر ہم بھی سورس اپنا نہیں بتاتے، اخبار والے بھی، چینل والے بھی، رپورٹرز ہم لوگ نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے ٹھیک ہے مخبر نہیں بتایا، لیکن ساتھ یہ لکھا کہ ہم اشتہاری مجرمان اور بدنام زمانہ ڈاکوؤں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ اطلاع آ گئی۔ جی یہ 50 سال پہلے کی ایف آئی آر کے مدرجات بھی یہی تھے، میں نے ساری پڑھی ہیں، 70s کی بھی، 80s کی بھی، 90s کی، یہ 5 دہائیوں سے زائد یہی سلسلہ ہے۔ ایف آئی آر روایتی ہے، ایک تو یہ میں نے کہہ دیا، دوسرا اس کو عدالت میں ثابت کرنا نہایت مشکل ہے، اس مقابلے کو۔ اب یہ پیور مقابلہ ہے جس میں ساتھی چھڑانے نہیں آئے، بالواسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ مقابلے میں ایف آئی آر اس انداز سے پھیلی ہے کہ ایف آئی آر میں خاتون ڈاکو لکھی، مجھے ڈاکو پہ اعتراض ہے، یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ڈاکو تھی وہ، یا اس کے ساتھی کا وہ ریکارڈ نکلا ہو، کسی نے کہا ہو کہ ہمارے گھر میں یہ خاتون تھی، شناخت کرائی ہو اس کو، یہی آئی تھی۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ پولیس کے ناکوں سے بچنے کے لیے، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خاتون کو بٹھا لیں، لوگ کہیں فیملی ہے، لیکن آلٹو گاڑی الکبیر ٹاؤن سے خیابان امین تک گئی، کتنے وائرلیس پہ پیغام نشر ہوئے۔ ویسے آلٹو گاڑی کی کیا سپیڈ ہوگی؟ چھوٹی گاڑی ہے۔ اس کے تعاقب میں یہ نکلے، اور وہ اتنے احمق تھے جنہوں ڈاکو کہا گیا، خاتون سمیت 5 جنہوں نے آرام سے گاڑی پارک کر دی ایک ویرانے میں، پارک جو کی ہے وہ تو ایک پلاٹ میں کی ہے نا، اور پھر نیچے اتر آئے اور کہا آؤ ہم دیکھتے ہیں تمہیں، یہ ساری بات۔ یہ اس طرح کا ریڈیکولس احمقانہ سا ایکٹ ہے جو عدالت میں جب قانون دان وکیل کی جرح کا سامنا آپ کر رہے ہوں گے تو آپ 2 منٹ میں ایکسپوز ہو جائیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایف آئی آر درج کر دی 8 دفعات کے تحت، اور اس میں لگتا یہ ہے ابہام بہت سارے ہیں، کنفیوژنس، جس سے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ پولیس مقابلہ بالکل جنون ہے۔ صرف محض یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا، 2 ہمارے زخمی ہوئے، مجھے بڑا دکھ ہے، کانسٹیبل شہید نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کئی واقعات ایسے بھی دیکھے جن میں اپنی حماقت پولیس کے ساتھیوں کی، اپنی بے وقوفی، کم عقلی، نا تجربے کاری، غفلت، ان کی بنا پہ آپ کا اپنا ساتھی شہید ہو گیا، مجھے بڑا دکھ ہے۔ اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی خاتون بیوہ ہو گئی، 50-55 سال کی ایج بتائی گئی ہے اس کی، تو ریٹائرمنٹ کے قریب شخص، اتنا تجربے کار کانسٹیبل ہم نے ضائع کر دیا۔ جہاں اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی، پولیس مقابلے جوڈیشل انکوائری ہونی ہے، اس میں 153 اور 171 بھی لگی، اس کی جوڈیشل انکوائری ضروری ہے۔ اگر جوڈیشل انکوائری اور پولیس کسٹوڈیل ڈیتھ میں جو جسٹس علی ضیاء باجوہ کا فیصلہ ہے وہ بھی سامنے ہے، ہر شخص کی ہلاکت جو ہے اس پہ انکوائری کرنی ہے ایف آئی اے نے، جب انکوائری ہونی ہے تبھی ایکسپوز ہو جائے گا کہ بھائی وہ کانسٹیبل کس وجہ سے شہید ہوا، کیا آپ تیاری کے بغیر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے؟ آپ نے تعاقب کیا نا اس کا، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے سے فائرنگ ہوگا، اور آپ کو یہ مخبر نے کہا مسلح لوگ ہیں، اشتہاری ہیں فلان۔ ایک تو مجھے ان کا اشتہار کچھ نہیں ملا ابھی تک، جب تک ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں کوئی ریکارڈ آپ کو بھی نہیں ملا، ابھی تک تو کوئی ریکارڈ آیا ہی نہیں سامنے، اتنا ہی ہے، 2 مارے گئے، دو ڈاکو لاتے ہیں، اور یہ انہیں بھی ڈاکو کا ہے، انہیں جہاں باغ لکھا ہے، جی عبدالرزاق کو شہید نہیں لکھا، ان کو جہاں باغ لکھا، یہ سارے مسائل۔
یہ اجلت میں کی گئی ایف آئی آر روایت کے تحت پرانی ایف آئی آر نکال کے سامنے اس کو کاپی کر دیا اور کاپی کر کے اس میں آپ غلطیاں کئی چھوڑ گئے. اب خیابان امین الکبیر ٹاؤن وہاں کے جتنے لوگ عینی شاہد ہو سکتے ہیں، اگر کوئی رپورٹر، کوئی جرنلسٹ یا کوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسی وہاں موقع پہ جا کے اس کی تحقیقات کرے تو بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جوڈیشل انکوائری ہو وہاں عبدالرزاق کی شہادت کی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ بے گناہ شخص کیوں کام آ گیا اس مقابلے میں. دو جو زخمی ہیں، جو عمران اشرف اور وقار اسلم، ان کے زخمیوں کے بھی سارے چیک ہونے چاہیے کہ کہیں ان کو پولیس کے ساتھیوں کی گولی تو نہیں لگ گئی، اور جو حملہ آور تھے وہ فرار کیسے ہوئے. 3 ان کی مستقبل ان کا پتہ نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، بچتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اگر وہ آگے کوئی بیان دے دیں گے تب کیا سلسلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں خاصی کنفیوژن موجود ہے اس مقدمے میں، جہاں تک ایف آئی آر کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. لیکن شہادت جو ہے وہ خدا اس کے درجات بلند کرے. بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے ایک بندے کی جان سے چلے جانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر میں 3 انسانی جانیں گئی ہیں، 3 انسانی جانیں، اور 3 ایٹ سٹیک ہیں. جی لیکن خاتون کا رول آنا یہ ایک بڑا خاتون کا رول جو ہے وہ ابھی اس معاملے میں چل نکلی ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام ہوگا. اس خاتون کے حوالے سے پولیس کے اداروں کو اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کو پبلک کو اعتماد میں لینا چاہیے اس خاتون کے حوالے سے کہ خاتون ڈاکو لکھی ہے آپ نے، اگر اس کا ریکارڈ کیا ہے، کہاں کی ہے، کتنی پہلے ڈکیتی اس نے کی ہے، لفظ ڈاکو لکھا ہے ایف آئی آر میں. تو یہ سارا دیکھنا ہے. پھر اس کا کیا مستقبل ہے، کیا آیا وہ بھی اسی طرح کے مقابلے کا شکار ہوگی، یا نیفے میں پسٹل پھٹتا ہے کسی کے، ان کے ساتھیوں کے، اور ساتھی چھڑانے آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کافی سارے معاملات جو ہے نا وہ ابھی حال طلب ہیں. اور جب یہ سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا تب اس مقابلے میں صحیح کمنٹ کیا جا سکتا ہے. چل، تھینک یو سو مچ.